کوٹ ایس بی نو بلائنڈ ایسوسی ایشن کے صدر سردار ممتاز خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سنجیدہ معاشرے میں معذور افراد کی دیکھ بھال اور ان کی بنیادی حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے آزاد جموں و کشمیر میں معذور افراد خصوصاً بصارت سے محروم نوجوان اپنے جائز حقوق سے محروم اور بنیادی سہولتوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے نظر انداز کی جانے والی ملازمتوں میں عدم شمولیت پر بلائنڈ ایسوسی ایشن سراپا احتجاج ہے۔ کہا کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بصارت سے محروم نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو سراسر ناانصافی، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ممتاز حسین نے اس بات پر شدید دکھ و غم و غصے کا اظہار کیا کہ حکومت کی غفلت اور معذور افراد کو معاشی اور خود کفالت سے دور رکھ رہی ہے اور بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ 20 اگست کو پی ایس سی کے زیر انتظام اڈاک لیکچرز کے امتحانات میں خواتین امیدواران تانیہ خاتون حسین رقیہ ممتاز کو امتحان میں شامل تو کیا گیا، لیکن ان کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا۔ نہ صرف انہیں ملازمت کی حصول سے محروم رکھا گیا بلکہ امتحانی نتائج بھی فراہم نہیں کیے گئے، جو ظلم کی انتہا ایک کھلی ناانصافی۔ بلائنڈ ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا کہ یہ رویہ نہ صرف نابینا افراد کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ انسانی وقار حقوق کی سنگین خلاف ورزی بھی ہے۔ اس موقع پر اپنی داستان سناتے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین ثانیہ خاتون رقیہ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا، ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر ہمیں ملازمت نہیں جاتی تو کم از کم ہمیں جو پیپرز دیے ہیں ان کے نتائج ہی دیے جائیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ نابینا افراد کو ان کا حق دیا جائے۔ ذمہ داران کے خلاف شفاف تحقیقات عمل میں لائے جائیں۔ ممتاز حسین نے واضح کیا کہ اگر ان کے مطالبات پر فوری عمل درآمد نہ کیا گیا تو نابینا نوجوان اور دیگر معذور افراد احتجاجاً سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے۔ پل نیوز، راولاکوٹ، آزاد کشمیر۔